ڈالر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں کاروبار کے دوران ڈالر مزید ₹1.23 مہنگا ہو کر تاریخ کی بلند ترین قیمت ₹193 کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ₹1.50 مہنگا ہونے کے بعد ₹194 پر فروخت ہونے لگا۔ ڈالر کی قیمت پر اپوزیشن اور حکومتی ارکان آمنے سامنے۔ پی ٹی آئی کے فواد چودھری نے کہا کہ حکومت لندن میں ہے، یہاں ایک ڈالر ₹193 کا ہو گیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب بولی، ڈالر میں تاریخی اضافے کے ذمہ دار عمران صاحب ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ ہم بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق ہماری تمام لیڈرشپ کا اپنی ذمہ داریوں پر فوکس ہے، ہمارا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں۔ آرمی چیف ایک بہت اہم عہدہ ہے، فوج کو الیکشن کرانے کی دعوت دینا مناسب بات نہیں۔ قانون اور آئین کے مطابق فوج کو سیاست سے دور رہنے کا آرڈر ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے واضح کیا کہ جلسوں یا تقریر کے دوران فوج کو کسی بھی مد میں دعوت دینا انتہائی غیر مناسب بات ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان فوج کی اندر کی سوچوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ چھٹی مرتبہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ایک ہی حل ہے، عبوری حکومت بنائی جائے اور الیکشن کرائے جائیں۔ الیکشن نہ کرائے گئے تو ملک میں سری لنکا جیسے حالات ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلاول کو ایک وزیر مارشل لاء کی دھمکی دیتا ہے جو ایک بھونڈا مذاق ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے کور کمانڈر پشاور کے حوالے سے سینئر سیاستدانوں کے بیان کو انتہائی نامناسب قرار دے دیا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سینئر قومی سیاسی قیادت سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ادارے کے خلاف ایسے متنازع بیانات دینے سے اجتناب کریں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کھاریاں فارمیشن کا دورہ، جنگی مشقوں کا جائزہ لیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کھاریاں میں سینٹرل کمانڈ کی اسٹرائک فارمیشنز کی منصوبہ بندی کے عمل اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ وار گیمز کا مقصد فارمیشن کے منصوبوں کی مزید بہتری تھا۔ آرمی چیف نے فیلڈ مظاہرے کا بھی مشاہدہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں لندن جانے والے وفد کے قیام میں ایک دن کی توسیع کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق وفد آج بھی پارٹی کے قائد نواز شریف سے ملاقات میں ملکی معاملات پر مشاورت کرے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے ایک بار پھر نیوٹرلز کا ذکر، کہا نیوٹرلز کو خبردار کیا تھا اگر سازش کامیاب ہوئی تو معاشی بحالی دم توڑ جائے گی۔ مارکیٹ کو اس وقت پالیسی اور ایکشن کا انتظار ہے جسے امپورٹڈ حکومت فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ عمران خان نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ڈالر 193 کا ہو گیا، سٹاک مارکیٹ 3000 پوائنٹس تک نیچے جا پہنچی، مہنگائی 13.4% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا کہنا ہے کہ مراسلہ خود پڑھا تھا، قومی سلامتی کمیٹی نے سازش کی تائید کی۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے کہا کہ شہباز شریف کو دعوت دی کہ مراسلہ دیکھیں لیکن انہوں نے نہیں دیکھا۔ کراچی دھماکے کے حوالے سے بام ڈسپوزل اسکواڈ کی رپورٹ تیار۔ رپورٹ کے مطابق دھماکے میں دیسی ساختہ آئی ای ڈی، بال بیرنگ اور 2.5 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا، جبکہ دھماکے سے ایک شخص جاں بحق، 2 زخمی، 7 کاروں اور 3 موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ گجرانوالہ میں ہولناک حادثہ، ڈمپر اور 2 مسافر وینوں میں ٹکر، ایک ہی خاندان کے 11 افراد سمیت 12 جاں بحق، 8 شدید زخمی، زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ ٹریفک حادثہ کوٹ لدہ تھانہ کے قریب پیش آیا، ڈمپر کے ڈرائیور نے بے قابو ہو کر 2 مسافر وینز پر گاڑی چڑھا دی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ وزارت مذہبی امور نے حج سے متعلق حتمی شکل دینے کا مرحلہ مکمل کر لیا۔ رواں سال 81,000 سے زائد پاکستانی فریضہ حج ادا کریں گے۔ سرکاری حج کی فیس 9,45,000 مقرر کرنے کی سفارش، جبکہ پرائیویٹ حج کی فیس 12 لاکھ سے شروع ہوگی۔ تمام حجاج کے پاس سمارٹ فون، مقامی سم اور انٹرنیٹ پیکج بھی لازمی قرار دے دیا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں شدید گرمی، سبی اور ڈیرہ غازی خان میں پارہ 49 ڈگری ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاڑکانہ میں پارہ 46، سکھر اور ملتان میں 44، فیصل آباد، سرگودا اور جھنگ میں 43 ڈگری تک جا پہنچا۔ محکمہ موسمیات نے گرمی کی حالیہ لہر 16 مئی تک برقرار رہنے کی پیش گوئی کر دی۔